اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی مجلس ہے کام کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ اصلاح اعمال، یعنی انسان اپنا جو بھی کام کرے، یا مثال درس و تدریس دی ہے، دین کا دعوت کا کام کر رہا ہو، یا درس کا کام کر رہا ہو، یا اپنے دوسرے جاب کر رہا ہو، سب کے ساتھ اصلاح اعمال ضروری ہے۔ اعمال کر رہا ہو تو اعمال کے ساتھ اصلاح اعمال بھی ہو۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں دو چیزیں ہیں، اس طریق میں دو چیزیں ہیں، ایک کثرت ذکر اور دوسرے اصلاح اعمال۔ کثرت ذکر تو حالت طالب علم میں مناسب نہیں، اور جو مقصود ہے کثرت ذکر سے وہ ان کو مشغولی علم سے حاصل ہو جاتا ہے، یعنی علم کی مشغولی کی وجہ سے جو کثرت ذکر سے جو مقصود ہے وہ طلبہ کی علمی مشغولی سے حاصل ہو جاتا، بشرط تقوی باقی رہا، بشرط تقوی باقی رہا۔ اصلاح اعمال وہ ہر حال میں فرض ہے، اصلاح اعمال وہ ہر حال میں فرض ہے۔ ایک ہے کثرت ذکر اور دوسری ہے اصلاح اعمال، یاد رکھنا، ایک ہے کثرت ذکر، دوسری ہے اصلاح اعمال۔ تو کثرت ذکر مشغولی کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، تقوی کے ساتھ میں وہ اپنے کام میں لگا رہے، لیکن اصلاح اعمال جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے۔ اپنی اصلاح کرنا، دیکھ لو، سمجھے بھائی، اپنی اصلاح کرنا ہر حال میں فرض ہے، اصلاح اعمال وہ ہر حال میں فرض، اور طالب علم کی حالت بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اس کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب اس کی ترتیب یہ ہے، اصلاح اعمال کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول قصد السبیل کو، ایک کتاب ہے، دوبارہ بغور مطالعہ کر کے، یعنی جس کو لکھ رہے ہیں نا، ان کے کسی مرید کا وہ خط ہے، اس کے جواب میں اس کو لکھ رہے، تو فرمایا اس کی ترتیب ہے کہ اول قصد السبیل کو دو بار بغور مطالعہ کرے، یعنی اس کو پڑھے، اس سے جو حاصل طریق کا ذہن میں آئے، اس طریق کا جو حاصل خلاصہ تمہیں ذہن میں آئے اس سے اطلاع دے، پھر طریق اصلاح کا پوچھے۔ پہلے کتاب پڑھو، کتاب کو کیا سمجھے ہو وہ بتاؤ، پھر کتاب اس کے بعد میں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ پوچھو کہ اب میں کیا کروں۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب آگے دیکھو اس کی تفسیر۔ کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا مقصد، جب کسی اللہ والے کی طرف اور کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو رجوع کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں حاصل ہو۔ یاد رکھو، کسی بھی اللہ والے کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں، کسی کو اپنا مشیر بناتے ہیں، رہبر بناتے ہیں، تو اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں حاصل ہو، ایک کثرت ذکر حاصل ہو جائے، ایک کثرت ذکر حاصل ہو جائے جس سے ہر وقت ذہن اور دھیان اللہ جل شانہ کی طرف ہو جائے، اور زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے۔ ایک تو کثرت ذکر کی نعمت حاصل ہو جائے، اور دوسری چیز اصلاح اعمال ہے، یعنی اعمال درست ہو جائے۔ جب اعمال درست ہو جائے کیا مطلب؟ گناہوں سے حفاظت ہو جائے، دیکھو، معصیتوں اور منکرات سے حفاظت ہو جائے، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر عمل ہونے لگے، اعمال کی طرف رغبت ہو جائے،
ان کو کرنے کی توفیق ہو جائے. یہ ہے اصلاح اعمال. یاد رکھو اصلاح اعمال کیا ہے کہ فرائض واجبات سنتیں بھی زندہ ہو جائیں اور گناہوں سے پرہیز ہو جائے. یہ ہے اصلاح اعمال. بہرحال کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے سے یہ دو چیزیں حاصل کرنی اصل مقصود ہوتی ہے. یہ دو چیزیں حاصل کرنی اصل مقصود ہوتی ہے. لیکن ایک شخص جو علم دین کے کاموں میں مصروف ہے، وہ اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کی طرف رجوع کر رہا ہے، تو کیا وہ طالب علم بھی شیخ کی طرف رجوع کرنے کے بعد انہی دونوں چیزوں کو حصول کی فکر میں مشغول ہو جائے؟ اس کے لیے حضرت والا نے فرمایا کہ کثرت ذکر تو حالت طالب علم میں مناسب نہیں. یعنی کوئی طالب علم حالت طالب علم میں درس و مطالعہ تکرار کے بجائے، یعنی کتاب کے پڑھنے کے بجائے، کتاب کو سمجھنے کے بجائے وظیفے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں. اس کو تو یہ چاہیے کہ اپنے سبقوں کی طرف، اپنے مطالعہ اور اپنی تکرار کی طرف متوجہ رہے تاکہ اس میں کوئی خلل واقع نہ ہو. کثرت ذکر اس کو ضرورت نہیں، لیکن اصلاح اعمال تو اس کو بھی ضرورت ہے. تو مشغولی علم سے کثرت ذکر کا مقصود حاصل ہے. البتہ اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص کثرت ذکر نہیں کرے گا تو کثرت ذکر کا جو مقصود ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور کثرت ذکر سے مقصود بھی اعمال ہی ہے اور اصلاح اعمال ہی ہے. تو اس کے جواب میں حضرت والا نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذکر کے فوائد سے محروم ہو جائے گا، بلکہ کثرت ذکر سے جو مقصود ہے وہ اس شخص کو مشغولی علم ہی سے حاصل ہو جاتا ہے. ہاں، وہ اس کا بدل ہو جاتا ہے. البتہ اس کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں. ہاں، مشغولی علم کر رہا ہے تو اس کے لیے دو شرطیں، اگر وہ اس کا مقصود حاصل کرنا ہے، دو شرطیں. ایک یہ کہ تقویٰ ہو، یعنی اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا، اور اگر وہ علم کے سیکھنے میں، سکھانے میں مشغول ہوگا تو اس کو ضرور وہ ہوگا، یعنی ذکر نہ کرنے کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہو جائے گا. آنکھ کی حفاظت ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یعنی کیا ہو؟ آنکھ کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت کا اہتمام ہو. دوسرا یہ کہ اخلاص. دو شرط ہے، ایک تقویٰ ہو، دوسرا اخلاص، کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں یہ صرف اللہ تعالی کے لیے حاصل کر رہا ہوں. میں اگر پڑھا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ درس و تدریس اور یہ پڑھنا پڑھانا کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے کثرت ذکر کا مقصود حاصل ہو جائے گا. لیکن طالب علم کو یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ بات کثرت ذکر کی ہو رہی ہے. دیکھو، ایک ہے ذکر کرنا، ایک کثرت ذکر. مطلق ذکر کی بات نہیں ہو رہی، یعنی یہ درس و تدریس اور یہ پڑھنا پڑھانا اور یہ مطالعہ انشاءاللہ کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن کچھ ذکر پھر بھی کرنا ہوگا. لکل مقام مقال، ہر جگہ کا اور ہر موقع کا ایک تقاضا ہے. لہذا یہ سمجھنا کہ چونکہ ہم درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں ذکر و نوافل کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنا درست نہیں. بہت سارے لوگ دعوت کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بولے ہم صبح سے شام تک لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اب ہمیں ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی بات یہاں پر بھی آئے گی. جیسے درس و تدریس میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے تو وہ ان کے لیے ذکر کی کمی آ گئی، کثرت ذکر کی ضرورت نہیں ہے. تو دعوت کے اندر جو کثرت سے مشغول ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، یاد رکھنا، اخلاص ہو اور تقویٰ، کہ جو دعوت دے رہے ہو، جو ملاقاتیں کر رہے ہو، کیوں؟ اللہ کی رضا ہو اور تقویٰ ہو، گناہوں سے بچ رہے ہو، تو پھر ان کو کثرت ذکر کا نفع اس سے مل جائے گا. لیکن
بالکل ہی ذکر نہ کرنا یہ نہیں ہے، وہ بتا رہے دیکھو جہاں درس و تدریس ہے وہاں دعوت و تبلیغ میں بھی لوگ مشغول ہیں، کیونکہ ان کا اول کام دعوت دینا ہے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کا اول کام پڑھنا پڑھانا ہے، تو ذکر کو دوسرے نمبر پر لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کو بھی کرنا ہے، کتنا؟ بالکل چھوڑنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو بالکل چھوڑ دینا نہیں ہے، اور یہ دو شرط کے ساتھ، اگر یہ شرط نہیں ہے تو ان کو دعوت دینا نفع نہیں ہوگا۔ جی، تو اس لیے ذکر و نوافل کی ضرورت نہیں، یہ سمجھنا درست نہیں۔ حدیث شریف میں ہے تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، یعنی علم کی مشغولی اور اس کا تکرار رات کے کسی ایک حصے میں کر لینا ساری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ وہ رات کے ایک حصے میں یہ علمی کام کر لے، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص ہو۔ لہذا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری عمر تہجد کی نماز نہ پڑھے، بس بیٹھا تکرار ہی کرتا رہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین میں سے کوئی بھی نفلی عبادت کا اہتمام نہ کرتے، حالانکہ حضرات نفلی عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث شریف بتائی تو اس کے اندر بتایا کم کرے۔ تو علم کو مقصود زندگی بنانے والوں کی حالت، در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے اپنا مقصد زندگی علم کو بنایا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے اپنا مقصود زندگی نفلی عبادت کو بنایا تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنا مقصود زندگی علم کو بنایا تھا وہ نفلی عبادت سے بالکل کورا اور بے نیاز تھا، بلکہ تھوڑی بہت نفلی عبادت اپنے حالات کے مطابق وہ بھی کرتا تھا، ذکر وہ بھی کرتا تھا، نوافل وہ بھی پڑھتا تھا، تہجد وہ بھی پڑھتا تھا، لیکن صبح سے شام تک صرف اسی ایک کام میں نہیں لگا رہتا تھا۔ لیکن آج کل کے علماء کو یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے، آج کل کے علماء کو اور داعی کو یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عالم کو فضل العالم علی العابدی کفضلی علی ادناکم، یہ بہت یاد ہے، یعنی عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنا شخص پر فضیلت ہے۔ اور دوسرے حدیث میں ہے کہ شیطان اس کے پیچھے نہیں، دوسرے حدیث میں ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یعنی ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔ اس قسم کی احادیث ہم جیسے لوگوں کو بہت یاد رہتی ہے، کیونکہ بہت آسان ہو جاتا ہے نا کام، بہت یاد رہتی ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ ان احادیث میں عالم سے مراد وہ عالم ہے جو مشغولیت علم کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی کچھ نہ کچھ انجام دیتا ہو، وہ ہے عالم۔ تو فرمایا فضل العالمی، تو فرمایا فضل العالمی، تو عالم سے مراد وہ جو اپنے علم کے ساتھ نفلی عبادت بھی کرتا ہو، ذکر بھی کرتا ہو۔ تو فرمایا نفلی عبادت بھی کچھ نہ کچھ نہ، اور عابد سے مراد وہ عابد ہے، یا عابد سے مراد وہ عابد جس نے عبادت میں مشغولیت کے ساتھ علم سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھا ہوا ہے، جس نے عبادت میں مشغولیت کے ساتھ علم سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھا ہوا ہے۔ تو حدیث میں عالم اور عابد سے کون مراد ہے؟ اس بات کو علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھی ہے۔ حالانکہ ابن خلدون عابد کی حیثیت سے مشہور نہیں ہے، مورخ ہے نا، بلکہ وہ تو ایک عام مورخ کی حیثیت ہے، یعنی ہسٹری لکھنے والے مورخ کی حیثیت سے مشہور ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں عالم سے مراد وہ عالم ہے جس نے اپنا دین رات کا مشغلہ علم کو بنا رکھا ہے، لیکن وہ عبادت سے بے بہرا نہیں، اور عابد سے مراد وہ عابد ہے جس نے اپنا دین رات کا مشغلہ عبادت کو بنا رکھا ہے، اور علم سے وہ بالکل یا بے بہرا نہیں، وہ اس میں سے بھی لے رہا ہے اور وہ اس میں سے بھی لے رہا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عابد ایسا ہے
جس کا علم میں کوئی حصہ نہیں تو اس کی عبادت بیکار ہے۔ اسی طرح یعنی اگر کوئی جس کا علم میں کوئی حصہ نہیں، کوئی اگر ایسا عابد ہے کہ کوئی علم نہیں سیکھ رہا ہے تو اس کی عبادت بیکار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ایسا ہے جس کا عبادت میں کوئی حصہ نہیں تو اس کا علم بیکار ہے۔ جی کیوں کہ یہ عالم کو علم کی مشغولی زیادہ ہے تو عبادت کی کمی ہوگی، اور عابد کو عبادت کی مشغولی زیادہ ہے تو علم، لیکن علم سیکھے گا۔ جیسے داعی کہ اس کو دعوت کی مشغولی زیادہ ہے تو اس کو بھی عبادت کرنی ہوگی، اس کو بھی نوافل کرنے ہوں گے لیکن وہ کم ہوں گے۔ لیکن یہ کہ چھوڑنا کہ میں نے تو دعوت دے دی، اس میں سب کچھ آ گیا، اب نہ مجھے علم سیکھنا ہے نہ مجھے ذکر کرنا ہے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ بیکار۔ لیکن یہ بھی دعوت کی مشغولی ہو، علم کی مشغولی ہو، عبادت کی مشغولی، دو شرطوں کے ساتھ، اخلاص ہو اور کیا بتایا تھا، تقوی ہو۔ اسی طرح ابن خلدون یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ایسا ہے جو خالص علم میں مشغول ہے، عبادت کی طرف اس کا بالکل دھیان نہیں، اور اصلاح اعمال اور اخلاق کی طرف دھیان نہیں، ایسا علم ہے، علم سیکھنے والا ہے۔ دوسری طرف وہ عابد ہے جو صرف عبادات میں مشغول ہے اور علم کی طرف بالکل دھیان نہیں، اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو ان میں عابد عالم سے افضل ہے، تو ان میں عابد جو ہے وہ عالم سے افضل ہے۔ کون سا؟ اگر وہ جو اصلاح اعمال کی طرف نہیں ہے، صرف علم میں مشغول ہے، اور ایک عابد جو صرف عبادت میں مشغول اور علم کی طرف دھیان نہیں، اگر ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو ان میں عابد عالم سے افضل ہے۔ لہذا حدیث میں جس عابد اور عالم کا ذکر ہے اس سے مراد وہ عالم اور عابد ہے جو دونوں کے جامع ہو، تو پھر وہ علم کی فضیلت والا وہ بڑھ جائے گا عالم۔ ورنہ نرا عالم، خالص علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، وہ بھی تو بہت بڑا عالم تھا۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف عالم علم لے کر بیٹھ گیا، اب اس کا نہ عبادت میں کوئی حصہ ہے، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی اس کو کوئی فکر ہے، نہ گناہوں سے بچنے کا اس کا کوئی اہتمام ہے، بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو ایسا علم کس کام کا جو اس کو گناہوں سے نہ بچائے، کچھ کام کا۔ اس لیے فرمایا علم کے ساتھ ذکر ضروری ہے۔ دیکھو آپ چھٹی صفت، 6 صفات میں ایک صفت ہے جس میں علم و ذکر کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم ہو کہ جس کے ساتھ میں ذکر عبادت ہو، اور اگر کوئی عبادت میں مشغول ہے تو اس کی عبادت ایسی ہو کہ اس کے ساتھ میں علم بھی ہو۔ اب غلبہ کسی ایک چیز کا ہوگا، اس لیے دیکھو حدیث میں فرمایا، جس میں بتائے کوئی کسی کے پاس علم کا غلبہ ہے تو اس کی عبادت میں کمی، کسی کی عبادت کا غلبہ ہے، وہ طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اس کے علم کے اندر، لیکن اس کا جوڑ علم ضروری ہوگا، کہ اس کے بغیر عالم ہے تو بولے مجھے ذکر کی ضرورت نہیں، اور عبادت والا ہے تو مجھے علم کی ضرورت نہیں، تو پھر بیکار ہے۔ بات سمجھو ذرا، اس لیے علم و ذکر ہمیں دونوں ساتھ میں رکھا ہے۔ کسی پر علم کا غلبہ ہوگا، کسی پر ذکر کا غلبہ یعنی عبادت کا غلبہ ہوگا، اس کو بھی علم سیکھنا ہے۔ تو اب بتاؤ جس پر دعوت کا غلبہ ہے تو کیا اس کو علم و ذکر نہیں سیکھنا؟ تو جو داعی ہوگا اس کو دونوں چیزوں میں سیکھنا ہوگا۔ جی علم بھی سیکھے گا کیونکہ دعوت بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس ایسے شخص کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، کس کا؟ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی۔ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ ان آیتوں کو چھوڑ نکلا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔ لہذا ایسا عالم جس کا ذکر اس آیت میں ہے،
عابد سے کیسے افضل ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے عالم سے تو عابد ہی افضل ہے۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ کثرت ذکر سے جو مقصود ہے وہ ان کو مشغولی علم سے حاصل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم پڑھانے میں مشغول ہے وہ تھوڑا بہت تو ذکر کرے، لیکن وہ کثرت ذکر جو عابد کیا کرتا ہے اس کا یہ مطالعہ، تکرار، یہ درس و تدریس، یہ تصنیف اور تالیف، یہ فتویٰ اور کثرت ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا۔ دیکھو سارے کام آئے، خالی درس ہے، کوئی لکھ رہا ہے کتابیں، کوئی فتویٰ لکھ رہا ہے، سب اس میں آ گیا، کوئی دعوت میں مشغول ہے تو اس کو بھی ذکر کا اہتمام تو کرنا پڑے گا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت دن رات کاغذ کالے کرنے میں وقت گزر جاتا ہے، یعنی لکھنے میں، لکھتے ہیں تو بلیک ہو جاتا ہے، بلیک انک تھی، تو حضرت دن رات کاغذ کالے کرنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ آپ کی خانقاہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آ کر کس طرح سے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، مجاہدات اور ریاضتیں کرتے ہیں، مجھ سے یہ سب نہیں بن پڑا، میں ان چیزوں سے محروم ہوں۔ دیکھو میں ان چیزوں سے محروم ہوں، تھوڑے سے معمولات ہے بس وہ ادا کر لیتا ہوں۔ دیکھو کتنا اچھا سوال کیا۔ تو حضرت کو خط لکھا، مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ہیں پاکستان کے، تو جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ جو مقصود ان کو کثرت سے حاصل ہے، کثرت ذکر سے حاصل ہے، الحمدللہ وہ آپ کو قلت سے حاصل ہے، تھوڑا سا کر لیتا آپ کو وہی مل جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو شخص اللہ کی اطاعت کا کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ در حقیقت اللہ کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اس میں بہت سارے سوال کے جواب بھی ہے، مسائل بہت سارے حل ہو گئے۔ ایک آدمی حلال روزی کمانے میں مشغول ہے اور اس سے ذکر کثرت سے نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ بھی تو ایک کام میں ہے اور وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف ہے۔ جی تو در حقیقت اللہ کا ہی ذکر کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اخلاص اور تقوی عطا فرمائے تو اس سب کام بھی ذکر میں داخل ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کہ آپ کے پاس ایک شیخ اپنے کسی عزیز کے لیے ایصال ثواب کرانے کے لیے آیا۔ آپ کے پاس ایک شیخ کہ اپنے کسی عزیز کے لیے ایصال ثواب کرانے کے لیے آیا، تو حضرت شیخ الہند اس وقت قطبی کا سبق پڑھا رہے تھے۔ فرمایا کہ ہم یہ قطبی کا سبق پڑھ کر تمہارے عزیز کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے۔ تو دیکھو اب قطبی ہے نا، وہ تو ایک الگ کتاب ہے، کوئی قرآن تو ہے نہیں، ایک دوسرے موضوع پر کتاب ہے، تو فرمایا ہم تو یہ سبق پڑھا رہے ہیں، یہ سبق پڑھ کر تمہارے عزیز کو ایصال ثواب کر دیں گے۔ دیکھو بہت سمجھنے کی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت قطبی پڑھ کر ایصال ثواب، قطبی کتاب ہے اس کو پڑھ کر ایصال ثواب؟ ایصال ثواب تو قرآن کریم یا بخاری شریف وغیرہ پڑھ کر ہوتا ہے۔ دیکھو یہ عام طور پر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہی پڑھو تو ایصال ثواب ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا ثواب تو ہوتا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے نزدیک قطبی میں اور بخاری میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ بخاری شریف پڑھنے سے جو مقصود ہے قطبی پڑھنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو ثواب بخاری شریف پڑھنے سے ملتا ہے وہی ثواب قطبی پڑھنے پر بھی عطا فرمائیں گے اگر نیت درست ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ آج تو کہتے کچھ پڑھ کر بخش دو، تو انسان جو بھی، جیسے ہمارے درس ہے
یہ درس ہم پڑھا رہے ہیں، کیا مقصود ہے؟ اللہ کا مقصود ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے آئے یا ہم ہی اس کو بھائی ہمارے تمام مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما دے، مل جائے گا۔ پانی پر دم کر دو، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ جی وہی ہے، کیوں کہ مقصود کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھنے کا بھی مقصود وہی ہے، اس علم کے پڑھنے پڑھانے کا مقصود ہے۔ حالانکہ قطبی تو کوئی قرآن اور حدیث کی کتاب نہیں ہے، تو حدیث کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، لیکن وہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کتاب بھی مقصود کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کو بھی اگر پڑھ کر ہم کر دیں گے ایصال ثواب تو وہی ملے گا ہم کو۔ سبحان اللہ، بہت عجیب بات ہے، بہت، ہاں بہت عجیب بات ہے، ورنہ تو کہتے نہیں یہ تو کچھ پڑھے تو ہی۔ اللہ آگے حضرت والا فرمایا، کیونکہ وہ پہلا جو جملہ جو حضرت والا کی جو بات تھی اسی کی تفسیر ہو رہی تھی، فرمایا باقی رہا اصلاح اعمال۔ یہ تو ذکر کی کثرت کے بارے میں، کہ ذکر کی کیونکہ دو چیزیں ضروری ہے اصلاح کے لیے، ایک کثرت ذکر اس طریق میں، یعنی اس تصوف میں دو چیزیں ہیں، ایک کثرت ذکر، دوسرا اصلاح اعمال۔ ایک کثرت ذکر اور ایک اصلاح اعمال، اس کو کہتے ہیں رکن، جیسے ہوتا ہے نماز کے ارکان، تو یہ اس طریق کے رکن ہے، یوں لکھا ہے رکن، اعمال رکن طریق ہے، کثرت ذکر اور اصلاح اعمال۔ تو کثرت ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی مشغول ہے پڑھنے میں، پڑھانے میں، یا خدمت کرنے میں، یا اپنے دعوت کے کام میں، اور اس کی وجہ سے ذکر کی کمی ہو رہی ہے، تو اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی کمی کو ذکر سے پورا کرو اور ذکر کی کمی کو دعوت سے پورا کرو۔ ایک جملہ آج سمجھ میں آیا، یہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے فرمایا صرف دعوت دوں گے اور ذکر نہیں کروں گے تو دعوت میں، کیونکہ دعوت بھی کثرت سے دینا ہے، اور کثرت سے نہیں دوں گے تو پھر ذکر بھی کرنا ہوگا، تو کثرت کا اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وجہ سے فرماتے تھے۔ آگے حضرت والا فرمایا باقی رہا اصلاح اعمال، وہ ہر حال میں فرض ہے۔ دیکھو اصلاح اعمال وہ ہر حال میں فرض ہے، وہ تو ہر ایک کو ضروری ہے، چاہے داعی ہو، چاہے عبادت والا ہو، چاہے پڑھنے میں پڑھانے میں مشغول ہو، چاہے خدمت میں مشغول ہو، کسی کام میں مشغول ہو، لیکن اس کو اعمال کی اصلاح ضروری، وہ ہر حال میں فرض ہے۔ اس لیے میں ہر وقت کہا کرتا، دیکھو بیعت ہونا یہ تو سنت ہے، لیکن اصلاح کرنا فرض ہے۔ تو یا اصلاح اعمال، اصلاح سے مراد اصلاح اعمال ہی ہوتی ہے۔ طالب علم کی حالت بھی اس سے مستثنا نہیں، سو اس کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے۔ اور سمجھ میں آگئی بات؟ میں کہتا تھا فرض ہے، تو یہ ہے اصلاح میں۔ اور اصلاح میں بھی بتا رہا ہوں کہ گناہوں سے بچنا، جیسے اعمال کرنے کے ہیں وہ بھی کرنا اصلاح ہے، اور بچنے کے ہیں اس سے بچنا بھی اصلاح ہے۔ یعنی طالب علم ہو یا غیر طالب علم ہو، اپنے اعمال کی اصلاح تو ہر ایک کو کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی طالب علم کسی بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہ بزرگ ان کو بیعت نہیں کرتے، بلکہ اس سے فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤں گے طالب علم سے اس وقت دیکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سنا ہوگا کہ بعض طالب علموں کا بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایسی بیعت جس کے لوازم میں وظائف اور اوراد کی کثرت ہوتی ہے وہ طالب علم کو نہیں کرتے۔ ایسے بیعت جس کے اندر زیادہ سے زیادہ وظائف ہو تو وہ طالب علم کو نہیں کرتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کے درس میں، اس کے پڑھنے میں پڑھانے میں تکرار میں حرج ہوگا، اس کا ذہن اور اس وظیفوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرانے کا تعلق ہے، اس تعلق میں طالب علم اور غیر طالب علم سب برابر۔ اس لیے ہمارے حضرت
پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، وہ ہر ایک کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بیعت کر لو۔ ابھی تو وہ طالب علم وہ پہلے جیسے طالب علم نہیں رہے، اب تو طالب علموں کو بیعت کر کے ان کے اخلاق کو درست کرانا ہے، اصلاح اعمال کرنی ہے۔ جی تو یہ ہے کہ اس وقت میں اسی کی ضرورت ہے، ابتداءً قصد السبیل کا مطالعہ۔ آگے حضرت والا نے فرمایا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے مرید کو لکھا تھا نا کہ قصد السبیل کو پہلے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے بعد پھر مجھ سے پوچھو۔ تو آگے فرمایا کہ اس کی ترتیب یہ ہے، اول قصد السبیل کا، اول قصد السبیل کا دوبارہ بغور مطالعہ کر کے اس سے جو حاصل طریق کا ذہن میں آئے، اس سے جو بات ذہن میں آئے اس سے اطلاع دے، پھر طریق اصلاح کا پوچھے۔ یعنی حضرت والا کا ایک رسالہ ہے قصد السبیل، اس رسالے میں حضرت نے خلاصہ بیان فرما دیا کہ کسی شیخ اور بزرگ سے تعلق قائم کرنے کا اور اس تصوف کا مقصد کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ چونکہ اس رسالے میں کچھ فارسی اور عربی کے الفاظ بھی تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو اس کے پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی، اس لیے میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ نے اس رسالے کی تسہیل کر دی ہے، اس کا نام تسہیل قصد السبیل رکھ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس رسالے کو 2 مرتبہ پڑھ لو تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے پڑھنے سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس طریق اور تصوف کا حاصل کیا ہے۔ جب طریق اور تصوف سمجھ میں آ جائے تو اب اپنے مصلح کو، طریق پہلے سمجھ میں آئے، راستہ سمجھ میں آئے، تصوف سمجھ میں آ جائے، تو اب اپنے مصلح کو، جو اصلاح کرنے والا شیخ کو اطلاع کرتے رہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور یہ میری حالت ہے، اور شیخ سے مشورہ لیتے رہو اور ہدایات طلب کرتے رہو۔ یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے تو تصوف سمجھ میں آئے گا کہ اس کا تصوف کا مقصد کیا ہے، جب وہ سمجھے گا تو پھر شیخ کو پوچھ کر کرتا رہے گا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تجدید کا مقام عطا فرمایا، تجدید، مجدد تھے۔ انہوں نے اس تصوف اور طریق کے راستے میں، تصوف اور طریقت کے راستے میں مراسلت اور مکاتبت کا عجیب و غریب سلسلہ جاری فرما دیا۔ مراسلت اور مکاتبت کا عجیب و غریب سلسلہ جاری فرما دیا۔ پہلے مکاتبت اور مراسلت کا ایسا اہتمام اور انتظام نہیں تھا۔ یعنی مکات یعنی خطوط لکھنا اور بھیجنا اور مجلس میں آنا، تو یہ حضرت تھانوی نے سلسلہ جاری فرمایا۔ پہلے ایسا اہتمام و انتظام نہیں تھا، بس یہ تھا کہ شیخ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی صحبت میں بیٹھو۔ پہلے یہ تھا کہ شیخ کے پاس جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے پاس رہ کر اپنی اصلاح کراؤ، چلا لگاؤ، مراقبات کرو، تب جا کر اصلاح ہوتی تھی۔ یہ تھا پہلے۔ جب حضرت والا نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اب وقت کہاں، فرصت کہاں جا کر اپنی اصلاح کرائیں گے، تو اس طرح یہ لوگ اپنی اصلاح سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شیخ سے مراسلت اور مکاتبت قائم کرو۔ یہ مراسلت صحبت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ دیکھا، یعنی ارسال، کچھ بھیجنا، تو یہ لکھنا، خطوط لکھنا، یہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کے پاس اس کی صحبت میں وقت گزار رہا ہو، تب بھی بعض اوقات کوئی بات زبان سے کہنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے، اس لیے شیخ سے جو بات کہنی ہو اس کو لکھ کر دے دو، پھر شیخ اس کو لکھ کر ہدایت اور رہنمائی کر دیتا ہے، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔ اور اسی کو ابھی تو اس وقت میں خطوط تھا، ابھی میں اپنے لوگوں، مجھے بھی بہت بڑے سوال کیا، ایک بات تھی لیکن آج اس کی تائید ہو گئی کہ بھائی دیکھو، آج ابھی واٹس اپ نکلا ہے، میسج نکلا ہے کہ اب خطوط کا زمانہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو فرمایا چھوٹے چھوٹے جملے اپنے واٹس اپ پر بھیج دیا، اپنے شیخ کو کہا یہ ہو رہا ہو، یہ ہو رہا ہے، یہ وسوسہ آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بس ہو گیا، تو گویا صحبت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ پھر سال میں 1 مرتبہ یا جیسا اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 مرتبہ ہوتی ہے تو پھر ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ رابطہ رکھنا ضروری ہے اس طریقے سے، جو آج کا زمانے میں
واٹس ایپ سے رابطہ رکھو، اور الحمدللہ جو رکھتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ واٹس ایپ میں چھوٹے چھوٹے جملے بھیجنا ہے، لکھ دیا، آواز سے بھیج دیا، لکھ کر بھیج دیا، یہ خطوط ہے۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت تھانوی نے فرمائی، اور آج کے زمانے میں اس طریقے سے ہوگی۔ تو فرمایا دیکھو وہ اس کو لکھ کر دے دیتے تھے اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ۔ تو شیخ کی دوری کوئی نقصان دینے والی نہیں ہے، اصل تو ان سے رابطہ ہے، اور رابطے کے لیے فرمایا مکاتبت ہے، خطوط کا لکھنا ہے، میسج کا بھیجنا ہے، اور اس سے تعلق باقی رہے گا۔ تو دیکھو کتنا آسان کام ہو گیا۔ آج اگر کوئی کہ میں کیسے اپنی اصلاح کرا لوں، تو بھائی ضروری نہیں ہے، شیخ کو دیکھنا بھی ضروری نہیں، آپ کی اصلاح کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اصلاح کی نیت ہو گئی، کسی نے آپ کو نمبر بتا دیا، آپ اس سے فون کر لو، میں فلاں ہوں اور مجھے اپنی اصلاح کرانی ہے، اور بس انہوں نے جو آپ کو بتا دیا اس پر عمل کرتے جاؤ، اصلاح ہوتی جائے گی۔ اتنا اللہ نے راستہ آسان کر دیا کہ تمہارے شیخ کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، غائبانہ لوگ اصلاح ہو رہی ہے ابھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تربیت السالک تصوف کے باب میں عجیب و غریب نرالی چیز ہے۔ تربیت السالک میرے پاس ہے ادھر، اور واقعتاً ہے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اس کو بھی میں سوچا کہ پڑھوں، لیکن وہ اتنا تھوڑا ہے کہ سمجھ نہیں سکیں گے، نہ سمجھا سکوں گا، وہ عجیب و غریب ہے، وہ خود پڑھنے کے قابل ہے۔ تربیت السالک تصوف کے باب میں عجیب و غریب نرالی چیز ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے اپنے حالات لکھ کر بھیجتے تھے، اس کے اندر حالات ہی لکھے ہوئے ہیں، حضرت والا اس کا حل لکھ کر بھیجتے۔ یہ کتاب اس منتخب مکاتبت اور مراسلت کا مجموعہ ہے، یعنی جو مریدین نے خطوط لکھے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تو حضرت نے جو جواب دیا تھا ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اسی کتاب کا نام تربیت السالک رکھ دیا ہے۔ سمجھے؟ جیسے ابھی جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں انفاس عیسیٰ، یہ کیا تھا؟ جو عیسیٰ بزرگ تھے، جو عالم تھے، تو انہوں نے حضرت کے پاس بیٹھ کر حضرت جو ملفوظات بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں نفس، یعنی جو بولا ہے، جو سانس نکلی ہے، تو انہوں نے لکھ دیا، اسی کا نام انفاس کر دیا۔ تو انفاس عیسیٰ انہوں نے اپنے نام سے وہ کر دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے تربیت کے لیے جو خطوط آئے ہیں اور اس کا جو جواب دیا ہے اس کو لکھ دیا گیا، تو اس کا نام رکھ دیا تربیت السالک۔ آج کل کی کتاب تو نایاب تھی، اب دوبارہ اس کو اچھی چھپائی ہو تو اچھی چیز ہے۔ تو یہ کتاب اس منتخب اور مکاتبت اور مراسلت کا مجموعہ، ہم جیسے لوگ اس کی کیا قدر پہچانے، جس پر حالات گزر رہے ہو، جس کو سابقہ پیش آیا ہو، وہ اس کی قدر جان سکتا ہے۔ اور واقعتاً عام پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اپنی تھوڑی بہت جب اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد پڑھنے سے کتنے سوالوں کا جواب اس میں مل جاتا ہے۔ میں نے اپنے ان سالوں میں بار بار پڑھتا رہتا تھا، اس سے مجھے بہت سارے سوالات اور وساوس کا جواب ملا، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ شیخ نے مجھے جواب دے دیا۔ فرمایا جس کو سابقہ وہ اس کی قدر جان کہ اس کے اندر کیسے جواہر موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت والا نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو دین کی، تصوف کی، شریعت کی اور طریقت کی عجیب فہم عطا فرمائی تھی۔ دیکھو یہ سب کا سب دین ہے، یاد رکھنا، دین کی، تصوف کی، شریعت کی، طریقت کی۔ دین یہ ساری چیزیں مل کر کامل دین بنے گا، اس میں سے ایک چیز بھی نکال دیا تو دین ادھورا ہے۔ تصوف بھی اتنا ضروری ہے، شریعت بھی اتنی ضرورت ہے، شاید طریقت اور تصوف ایک ہی چیز ہے، الفاظ فرق ہے۔ تو گویا شارٹ میں شریعت ہوئی اور طریقت ہوئی، اور اس کو اور اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، ایک جسم ہے اور اس کی روح ہے، تو جسم بغیر روح کے بیکار اور روح بغیر جسم کے بیکار۔ جیسے سننے والے جو ہیں ان سب کا جسم ہے، ان کے اندر روح بھی ہے، تو دیکھو آپ سن رہے، باتیں کر رہے، لوگ آپ سے محبت کر رہے، اور اگر آپ کا جسم اور روح نکل جائے تو کچھ کام کا بھائی، ہاں، تو جسم کے لیے روح کی ضروری ہے، تو ایسے ہی شریعت یہ جسم ہے، یعنی ظاہری اعمال ہے، طریقت اس کی روح ہے۔
تو آج ہم اگر جسم لے کر چل رہے ہیں اور اس میں روح نہیں ڈالی ہے تو پھر اس جسم، اس کے اندر قیمت کیسے ہوگی، اس سے نفع کیسے ہوگا؟ اسی لیے فرمایا شریعت اور طریقت ملے گا تو کامل دین بنے گا. انسان کا جسم اور روح ملے گا تو انسان کامل بنے گا، اسی کو انسان کہتے. تو یہ ہے کہ شریعت کی اور طریقت کی عجیب فہم عطا فرمائے. بہرحال یہ خطوط بڑے کارآمد چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیں.